ہاں جی، آج کا جو سوال یہ ہے کہ اللہ کا دیدار کن لوگوں کو ہوگا؟ تو اس چیز کا ہمیں پھر اللہ کی کتاب سے ہی اس کا جواب ملتا ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ کا دیدار ممکن نہ تھا تو اللہ اس کے لیے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے لفظ ملاقات کا تذکرہ کیا ہے۔ ملاقات کریں گے وہ اپنے رب سے، اپنے رب سے ملاقات۔ رب تو وہ ذات یہاں بھی ہے، وہاں اب یہ سب مانتے ہیں نا، وہ ذات اب بھی ہے، وہ ہمارا رب اب بھی ہے، وہ ہمارا خالق مالک اب بھی ہے۔ اگر اسی طرح ہی آپ کی جسٹ فیز چینج ہونی ہوتی، آپ ایک اس ادنا دنیا سے ایک اعلیٰ زندگی کی طرف، یہ اعلیٰ نعمتوں کی طرف، عبدالآباد زندگی کی طرف لوٹایا جانا ہی تھا، تو اللہ بس اتنا فرماتے کہ ہم اس کے بدلے میں تمہیں ایک انتہائی اعلیٰ زندگی، خوبصورت اعلیٰ بہترین درجے کی نعمتیں عطا کریں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوں گی۔ یا وہاں وہ لفظ نہ آتا کہ وہ ملاقات ربہم، کہ اپنے رب سے وہ ملاقات کریں گے۔ تو ملاقات کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ملاقات کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ ملاقات کس طرز کی ہوا کرتی ہے؟ دیکھیں، اگر اس کی نعمتوں ہی سے اس ذات کا ادراک ہی رکھنا مقصود تھا تو وہ تو اس دنیا میں بھی موجود ہے، اپنے درجے کی نعمتیں ہیں، اور اپنے درجے کی اس کی نشانیاں ہیں، اس کے ہونے کی علامات اور سائنز ہیں۔ اگر انہی سائنز کے ساتھ ہی رہنا ہوتا اس جہان میں بھی تو اللہ ملاقات پھر کیسے کہتے؟ اس ذات کی ملاقات ہونی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اب یہ قرآن سے ہوگی بات۔ اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم رات کو 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، اور اس 14ویں کے چاند کی جو موجودگی ہے، جو اس کی چمک دمک، جو اس کے ہونے کا جو ایک احساس ہے بصارت کے ساتھ، اس سے کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں، گہری رات ہو، اس گہری رات میں کھلے آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، اب بتاؤ آپ ستارے کہاں دیکھتے ہو؟ اب صرف چاند ہی چاند آپ کو نظر آتا ہے، باقی ہر چیز کیا گویا کہ اس کے زیر اثر چلی جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک اس طرح کی مثال، اس دنیا میں رات کو اس چاند کو دیکھنے کی ایک مثال دی گئی ہے۔ اب رب کی ذات کے آگے چاند کی کیا حیثیت؟ یہ تو بس سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ کوئی بھی اس چاند کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 14ویں کی رات کو چاند کو دیکھ کر کوئی چاند کے ہونے کا جیسے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اس پورے آسمان پر چاند ہی کا جیسے راج ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ چاند کے کہیں کہ جی ہم چاند کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ چاند ہے، نہیں، چاند تو ہے، سامنے موجود ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رب کا دیدار ہوگا۔ اب یہ اگلا سوال کہ وہ کن لوگوں کو ہوگا؟ اب ظاہر ہے جو طلب کرتا ہے، جو جس چیز کا طالب ہوتا ہے، جو جس چیز کا متمنی ہوتا ہے، وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے،
اس کے جذبے، اس کے فیلنگ، اس کے احساسات اس لیول کے ہوتے ہیں۔ اب جو رب کی ذات سے اپنا تعلق اور محبت یا اس کی معرفت کا اس دنیا میں اس درجے تک جائیں گے کہ وہ اپنی رب کی تلاش میں اس رب کا دیدار چاہتے ہوں گے تو ان کو اللہ کی ذات اپنا دیدار کرائے گی۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ہے کہ جب وہ تمام نعمتیں، کمال درجے کی نعمتیں وہ اس جنت میں ان کا ایکسپیرئنس کر چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے، وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے، تو اللہ کی ذات پھر انہیں بتائے گی، ان سے جب کلام کرے گی تو میں تمہیں کچھ اور نہ دوں۔ وہ اس اور میں پھر وہ جب ذات اپنے پردے ہٹائے گی، لیکن اس کہتے ہیں اس پردوں کے ہٹنے کا جب وہ اس تجلیات کا جب ظہور ہوگا تو وہ ایسا ان پر ایسی کیف، ایسا سرور ان پر آنا شروع ہو جائے گا، وہ اس لذت سے آشنا ہونے شروع ہو جائیں گے کہ انہیں کسی جنت کی کسی اور نعمت کا احساس نہیں رہے گا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ رات کو جب وہ چاند نکلتا ہے تو پھر کسی اور چیز کا پھر ایسا احساس ہی نہیں رہتا، جو جس چاند کو دیکھتا ہے بس اسی کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو پھر وہ ذات جب اپنا دیدار کرائے گی، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر محو ہوں گے، اس قدر محو کہ ان سے جب اللہ کی ذات اپنا دیدار ہٹائیں گی تو وہ بے چین ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جی اللہ ہمیں پھر اپنا جلوہ دکھا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کچھ خبر بھی ہے کہ تم کتنی دیر میرا دیدار کرتے رہے؟ تو وہ عرض کریں گے اللہ بس گھڑی دو گھڑی۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم 80,000 سال، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں 80,000 سال وہ اس کا دیدار کریں گے، اور اس وقت تو خیر وہاں اسپیس اینڈ ڈائمنشن کا معاملہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو کہنا یہ ہے کہ وہ ان کا وجود اس کو یعنی کھانے کی، پینے کی، ویسے آرام کی تو معاملہ ہی نہیں ہوگا نا کہ تھکیں گے تھوڑی کہ آرام کی تو ویسے کہا جاتا ہے وہ اس کی نعمتوں کی لذتوں سے جو آشنا ہوا کرتے تھے، اب کہاں گئی وہ 80,000 سال۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو مختلف غذاؤں کے اندر، مختلف مناظر کے اندر جو رعنائی رکھی ہے، جو اس کے اندر لطف رکھا ہے، جو مزہ رکھا ہے، جو کیف رکھا ہے، جو سرور رکھا ہے، وہ اس ذات کا دیا ہوا ہے۔ جب وہ ذات خود اپنے آپ کو آشکار کرے گی تو پھر اس کے ساتھ جو ان کو لذت اور سرور ملے گا، وہ جو انرجی ملے گی وہ کمال ہوگی، اس میں پھر کسی اور چیز کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی۔ تو وہ ایسی کمال ذات ہے، وہ اللہ کی ذات، وہ انتہائی، وہ جو اپنے آپ کو نکھار کر سنوار کر اس کی عشق، اس کی محبت، اس کی قربت کا، جو اس کے تزکیے کا جو وہ محنت کر کے جو لوگ گئے ہوں گے تو ان کو تو ضرور اللہ کی ذات کا دیدار ہوگا۔ جو دیدار کے متمنی ہوں گے، جس طرح اللہ کی فرمانبرداری اور تقوی پر اہل تقوی، ان شارٹ اہل تقوی لوگ۔ اچھا، پھر اس ذات کا اپنا کرم ہوگا، دیکھنا آپ تم ایک نیکی لاؤ گے اس کے بدلے میں 10، بعض دفعہ تو یہ کہتے ہیں کئی گنا اس کو ملٹیپلائی کر دے گی ذات۔ تو وہ اس انسان کو جو اس نے اس طرح ترقی نہیں بھی کی ہوگی لیکن طلب تو ہوگی نا۔ اب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص شہادت کی طلب کرتا ہے اور صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے یہ مانگتا رہتا ہے، چاہے اس کو شہادت کے یعنی اس کیفیت سے یا اس لیول سے نہیں پہنچتا، وہ یعنی وہ نہیں لڑتا، جہاد نہیں بھی کر پاتا، اگر وہ اپنے بستر پر ہی مر جاتا ہے تو اللہ اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کریں گے۔ اصل چیز ہے نیت آپ کی، آپ چاہتے کیا ہو۔ اگر آپ رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو آپ کو محروم نہیں رکھا جائے گا، لیکن رب کا ذات کا دیدار تو آپ چاہیں
اس سے اس قدر اس کی قربت تو چاہیں، لیکن اس کی نافرمانیاں آپ مسلسل کرتے رہیں اور آپ کو کوئی لگے نہ کہ نافرمانی ہوئی، تو یہ کچھ بات بنتی نظر نہیں آتی، یہ کچھ انصاف نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ تو طلب اور اپنی سی جتنی آپ سے کوشش ہو سکتی ہے ضرور کیجیے گا، اللہ بہت کرم کرنے والے۔